الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال جل وعلا في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. رواہ الترمذی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. معزز حاضرین گرامی قدر، گزشتہ ہفتے منتخب سوالات کے جوابات کا ہم نے سیشن شروع کیا تھا. یہ درس قرآن کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن اس میں بھی بڑی کارآمد باتیں ہیں. میں نے گزشتہ ہفتے آپ سے بتایا تھا کہ تقریباً 290 سوالات ان 8 ہفتوں کی گفتگو کے دوران مجھے ملے. ان میں بڑی تعداد نوجوان بچوں کی ہے پوچھنے والوں میں، اور ان میں بڑی تعداد الحمدللہ ہماری ماؤں کی ہے، بہنوں کی ہے، اور بہت سارے مصلیان اکرام کی طرف سے بھی چلتے پھرتے مناسب سوالات کیے گئے. 290 سوالات کو اگر ایک جوس کی شکل میں اور نچوڑ کی شکل میں بنایا جائے تو وہ کوئی 10-12 سوالات بنتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، اتنے سارے سوالات کا اگر یہیں پر جواب دیا جائے تو پھر قبر میں کوئی سوال بچے گا ہی. تو جو اہم سوالات تھے میں نے سوچا کہ ان کے جوابات عرض کر دوں. حالانکہ ہمارے پاس وقت کی بڑی قلت ہے، مگر اب وقت بچا کر فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ آخری ہفتہ ہے. آئندہ ہفتے پھر انشاءاللہ ہم خیر، عافیت، سلامتی، مغفور اور مستجاب ہو کر ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے لیے قبول فرمائیں. مخلصانہ، محبانہ، عاشقانہ عبادات کے لیے ہم سب کو صحت، سلامتی، عافیت نصیب فرمائیں. گزشتہ ہفتے پہلا سوال یہ تھا کہ ہم نے اولاد کی تربیت نہیں کی. یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے. یعنی بڑی تعداد میں خواتین کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے سوال ہے. مگر اب اس کوتاہی کا کیا حل ہے، کیا تلافی ہے، اور عام لفظوں میں اگر کہا جائے تو کیا متبادل یا کیا کفارہ ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے اس کا جواب آپ کو عرض کر دیا، اس کا حل بھی بتا دیا. دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے کہ آپ نے، یعنی یہ سوال ہماری درس قرآن کی گفتگو پر ہے. سوال یہ ہے، کہتی ہیں کہ آپ نے کچھ دروس میں کہا کہ بچوں کو تربیت کے لیے بہت زیادہ نرمی کے ساتھ بچوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، اور کچھ دروس میں آپ نے کہا کہ سختی کرنا چاہیے. تو کچھ درسوں میں تو ایسا لگا کہ مطلب بچوں کو پوری طرح نرمی سے پیش آیا جائے بچوں کے ساتھ. کچھ درسوں میں ایسا لگا کہ نرمی کے ساتھ نہیں بلکہ سختی کے ساتھ. تو انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہم پر یہ چیز واضح نہیں ہو رہی، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے یا سختی سے، کیونکہ آپ کے مختلف درسوں سے دونوں باتیں معلوم ہوتی ہے. دیکھیے، مجھے ایسا ہے کہ شاید میں اس گوشے کو گفتگو کے صحیح سے سمجھا نہیں سکا، اور اگر سمجھا سکا ہوں تو سمجھنے والوں میں شاید کوئی کوتاہی ہو گئی ہے. دیکھیے، ایک چیز ذہن میں رکھیے، نرمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم شریعت کے ضابطوں اور اخلاقی ضابطوں کو چھوڑ دیں. ارے بھی بات سمجھ میں آ رہی؟ اور عمر کے مختلف مراحل ہیں، حصے ہیں تربیت میں. میں نے 3 مرحلے بتائے تھے. کون کون سے بتائیے؟ پہلا مرحلہ جی 1 سے 10، 3 سے 10 بتایا تھا، 2 سے 16 سے 25، یہ 3 مرحلے. تو پہلے مرحلے میں پوری نرمی آپ اختیار کیجئے.
پہلے مرحلے میں بھی شروع کے جو 7 سال ہیں اس عمر میں مارنا پیٹنا بالکل مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کو فقہا نے مکروہ تحریمی کے قریب قرار دیا ہے۔ 7 سال کی عمر تک بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ عام کوتاہی ہے، اور شاید مجھ سے بھی کبھی ہوئی ہو، یہ مناسب نہیں ہے کہ 7 سال کے اندر کے بچے کو جو ہے تو مارا جائے، بس زیادہ سے زیادہ آنکھیں دکھائی جائے، چیخا جائے، ڈرایا دھمکایا جائے، بس اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ 10 سال کے بعد خود آقا کا حکم ہے کہ اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو اب مارو۔ اچھا، مارنے میں بھی سیدھا یہ نہیں ہے کہ کسٹڈی اور خوب دھلائی کر دی جائے، مارنے میں بھی یہ ہے، جیسے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دیکھیے، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ، میں نے بتایا کہ ان کا بچپن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا ہوا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ ان کی اماں نے ان کو کچھ انگور دیے اور فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو، ان سے کہو کہ میری والدہ کی طرف سے آپ کو ہدیہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کو ہدیہ دینا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ انگور لے کر گھر سے نکلے، تو جو انگور تھے نا، اب بچہ تو بچہ، ان کی عمر 8-9 سال یا 11 سال رہی ہوگی، انہوں نے کیا کیا کہ انگوروں میں سے بڑی تعداد کھا لی چلتے چلتے، اور آقا کی خدمت میں پہنچے تو انگور کا پورا خوشہ ہوتا ہے، اس کی پوری چین ہوتی ہے، تو جو کھائے ہوئے تھے وہ الگ سمجھ میں آ گئے کہ یہاں سے بچے نے نوچ لیا ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ تن کھولا، وہ جو جس میں پیکنگ تھی وہ کھولا، تو دیکھا پہچان لیے، انہوں نے کھایا۔ اور ان کے دینے کا انداز بھی ایسا تھا کہ ان کی نظروں میں چور ٹپک رہی تھی، دینے والا شرمتا ہے نا، تو انہوں نے دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غدر، یہ دھوکے بازی، اور اس طرح ڈانٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن بسر فرماتے ہیں کہ میرے کان کو زور زور سے کھینچا، آگے کی طرف پھر پیچھے کی طرف، پھر آگے کی طرف پھر پیچھے کی طرف۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عمر کے ابتدائی مرحلے میں، یعنی 10 سال سے بعد، جسمانی سزا کی شروعات اس طرح کی جائے کہ کان کھینچا جائے، ایسا نہیں کہ بالکل اکھڑی جائے، بس ایسا کہ اس کو سزا کا احساس ہو کہ مجھ سے یہ میرا والد یا میرا استاذ یا میرا مربی اب ناراض ہوا ہے اور میری بدمعاشی کو سمجھ رہا ہے اور میرے خلاف ایکشن لے رہا ہے۔ یہاں سے شروعات کی جائے، پھر مسواک سے، اور پھر اس کے بعد الگ الگ طریقوں سے۔ میں یہ بات بتایا تھا کہ دیکھیے، محبت الگ چیز ہے، پیمپرنگ الگ چیز ہے، بتایا تھا کہ نہیں؟ پیمپرنگ کہتے ہیں اصولوں اور ضابطوں کے خلاف ہوتا ہوا دیکھ کر بھی کچھ ایکشن نہ لینا۔ ارے بھئی واضح ہو رہا ہے، میں پھر نہ تو سمجھ نہیں پائیں گے تو پھر سوال یہ جگہ پر ہی رہ جائے گا۔ ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے پیمپرنگ۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ بہت چاہت۔ لیکن یہی محبت اگر کوئی ماں یا اگر کوئی باپ سردی کے موسم میں صبح 7 بجے اپنے بچے کے تعلق سے یہ بولے کہ یار اس کو سونے دو، بڑی سخت سردی ہے، کہاں اسکول بھیجا رہے، اور وہ بچہ ساری زندگی جاہل رہے، تو کون دنیا کا سمجھدار آدمی ہے جو ان والدین کو بچوں سے محبت کرنے والا کہے گا؟ بولو، کوئی بولے گا ایسا؟ ساری دنیا یہ کہے گی کہ انہوں نے بچے کو لاڑ میں اتنا بگاڑا ہے اور اتنا سڑایا ہے کہ بچے کو الف کا نام بھالا نہیں آتا۔ یہ محبت نہیں ہوتی کہ اصولوں پر صلح کر لی جائے اور اصولوں کو اور ضابطوں کو چھوڑ دیا جائے۔ 7 سال سے اندر تک تو بچہ کسی چیز کا مکلف ہی نہیں ہے۔ 7 سال کے بعد سے آپ بچے کے خلاف ایکشن لیں اور بچے کو جو ہے تو مناسب طریقے سے سزائیں دیں۔ تو محبت الگ چیز ہے اور پیمپرنگ الگ چیز ہے۔ جب بھی یہ بات کہی جائے کہ بچوں سے محبت سے پیش آؤ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب پیمپرنگ کی جائے۔ واضح ہو رہا ہے نا میں جو سمجھا رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز اور ذہن میں رکھیے۔ دیکھیے، قرآن کریم نے صحابہ کے بارے میں کہا ہے کہ صحابہ رحماء بینہم تھے، یعنی آپس میں بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کی صفت تھی کہ صحابہ دوسروں پر سخت تھے، غیروں پر، اور اپنوں پر بڑے نرم تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، اور یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے، کہ صحابہ نے آپس میں جنگیں بھی کی ہیں۔ تو کیا کوئی یہ کہے گا نعوذ باللہ کہ قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے؟
یا تاریخ جھوٹی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں. صحابہ آپس میں محبت کرنے والے تو تھے، لیکن جہاں بات آ گئی قرآن اور حدیث کی اور شریعت کی اور اپنے اپنے فہم کی، اجتہاد کی، تو صحابہ نے پھر وہاں پر صلح نہیں کی بلکہ پوری سختی سے پیش آئے. میرے عزیزو بات واضح ہوگی؟ اب دیکھیے تیسرا سوال. یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ پونے سے کچھ خواتین، میں نے ان سے کافی دیر فون پر بھی بات کیا تھا، مجھے چونکہ یہ سوال سمجھنے میں تکلف تھا. ان کا سوال یہ ہے کہ ایک برائی تو وہ ہے جو بچے میں پیدا ہونے کی مدت کے بعد جنم لیتی ہے. یہ برائی یوں سمجھیے کہ یہ برائی بچے میں باہر سے آتی ہے. جیسے ایک بچہ تھا، میں نے اس کی مثال دیا بھی تھا درس کے دوران. ایک بچہ تھا، بڑے اچھے گھرانے کا تھا، بڑی اچھی تعلیم ہوئی، لیکن باہر کا ماحول بڑا بدتر تھا. شراب، نشہ، جوا، چوری، ڈکیتی معاشرے میں عام تھی. بچہ گھر سے باہر نکلا اور ان امراض میں مبتلا ہو گیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی صحت مند تھا، کورونا کا زمانہ تھا، گھر سے باہر نکلا تو کورونا ہو گیا، حالانکہ وہ کیا تھا؟ صحت مند تھا. ایسے یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک بچہ تھا، اس کی بڑی اچھی تربیت تھی، سارا سب نظام صحیح تھا، وہ گھر سے باہر نکلا، باہر کے ماحول میں ایسا پھنسا کہ وہ روحانی امراض میں مبتلا ہو گیا. ایک مرض وہ ہے، ان خواتین نے بڑا جامع سوال پوچھا ہے، ایک مرض وہ ہے کہ اب یہ کہنا ذرا مناسب نہیں لگتا، لیکن یہ ہے کہ وضاحت کر دو اس کی، کہ بعض بری عادتیں خاندان سے چلی آتی ہیں. یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ آپ کا مشاہدہ ہے یہ. بعض بری عادتیں، جیسے بعض اچھی عادتیں خاندان سے، وہ کہتے ہیں ڈی این اے میں، وہ اسی طریقے سے کہتے ہیں یہ چیز میرے خون میں شامل ہے. ایسے ہی بعض عادتیں انسان کو وراثتاً خون میں منتقل ہوتے چلی آتی ہیں. ان خواتین نے یہ سوال کیا ہے. اب سوال سمجھیے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں بعض لوگ ایسے دکھتے ہیں کہ ایک چیز ان کے خاندان سے منتقل ہوتی آتی ہے. تو کیا اس طرح کی بیماریوں کا تربیت کے ذریعے علاج ہو سکتا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ سوال نہیں سمجھیں گے تو جواب بھی نہیں سمجھ میں آئے. سوال کیا ہے؟ جو بیماریاں نسل در نسل چلی آ رہی ہیں، جیسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جیسے چوری کرنے کی عادت ہے، جیسے رشوت لینے کی عادت ہے، نسل در نسل یہ عادتیں چلی آ رہی ہیں. انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا تربیت کے ذریعے ان عادتوں کا اور ان بری عادتوں کا خاتمہ ممکن ہے؟ جی ہاں، بالکل. بولیے ممکن ہے. اب اس کو اس طرح سمجھیے کہ سب سے پہلی بات دیکھیے، میں شروع درس قرآن میں اس موضوع پر یہ بات بول چکا ہوں کہ تربیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان کی خواہشات کو توڑ دیا جائے. تربیت کا یہ مقصد بولو نہیں ہے. تربیت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی خواہشات کو صحیح روٹ پر موڑ دیا جائے. اور یہ بات میں کئی طریقوں سے کئی مقامات پر کہتا رہتا ہوں کہ تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کی خواہشات کو توڑ دیا جائے. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ان خواہشات کو صحیح روٹ پر، صحیح رخ پر بولو موڑ دیا جائے. یہ تربیت کا مقصد ہے. جو لوگ کسی کی خواہشات، کسی کی بری عادتوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے گندے داغ کو گندگی سے صاف کر رہے ہیں، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر میرے بدن پر کوئی کپڑوں پر داغ لگا ہو، گندگی کا دھبا لگا ہوا ہے، میں اس دھبے کو صاف کرنے کے لیے صاف پانی لینے کے بجائے پیشاب سے دھو رہا ہوں، بتائیے صفائی ہوگی؟ بلکہ وہ جو گندگی لگی تھی وہ تو پھیلے گی، اس کے ساتھ ساتھ مزید پیشاب کپڑوں میں رس جائے گا. ارے بھائی بولو، ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ چیز فطرت کا اصول ہے کہ گندگی کبھی بھی گندگی سے صاف نہیں ہو سکتی. گندگی کو دور کرنے کے لیے پاکیزگی کو اختیار کرنا پڑے گا.
ہمارے یہاں جو ہم تربیت کرتے ہیں نا، یہ تربیت اصل میں تربیت ہے ہی نہیں. میں نے شروع میں یہ بات بتایا بھی تھا کہ کوئی بچہ اگر کوئی غلطی کر جائے تو ماں باپ اس کی اس غلطی پر، اس کی اس بدتمیزی پر بہت زیادہ بدتمیز بن جاتے ہیں. جیسے بھاڑ کر کے مار دیا. آپ نے بچے کی تربیت نہیں کی، آپ نے اپنا غصہ اتارا. یہ تربیت نہیں ہے، یہ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا غصہ اتار رہے ہیں. اور غصہ اتارنا حرام ہے. بچے نے جو غلطی کیا وہ تو بھول کی وجہ سے کیا، آپ تو صراحتاً حرام کام کر رہے ہیں. اب میں یہ عرض کروں کہ خاندانی بری عادتوں کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ان عادتوں کو توڑنا غلط ہے، ان کو صحیح رخ پر بولو موڑنا ضروری ہے. اب ان کو صحیح رخ پر موڑنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ کوئی صحیح راستہ ہو بھی. آپ کے پاس کوئی صحیح راستہ ہے نہیں تو آپ اس کو کدھر لے جائیں گے؟ جیسے میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں. مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شراب اور جوا اتنا عام تھا جیسے ہمارے یہاں چائے اور بزنس عام ہے، تجارت. اب اس مجمع میں کوئی آدمی ایسا ہے جو چائے نہیں پیتا؟ بولو، کوئی ہے ایسا؟ ایک اور دو، ماشاءاللہ. ان پر وہ تین، ماشاءاللہ بول دو بھائی، ان پر یہ تین نکل گئے. اب یہ 200-250 لوگوں میں 3 بندے ایسے ہیں جو چائے نہیں پیتے. اور یہ بھی شاید ان کو کسی وجہ سے یہ چیز ہو گئی ہوگی، اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی نہ کبھار پی ہی لیا ہوگا. سسرال جائیں گے تو پی ہی لیں گے آپ بچنے والے. میرے عزیز و باس، ایسے اس زمانے میں شراب تھی. صحابہ خود کہتے ہیں شراب ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جوا اور سود ہماری گھٹی میں پڑا ہوا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ پر محنت کرنا شروع کی اور ان کی ایمانی اور اخلاقی تربیت کرنا شروع کی تو ڈائریکٹ آ کر فتویٰ نہیں دیا کہ یہ حرام وہ حرام، یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے. پیارے آقا نے پہلے تو اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے شراب پسند نہیں ہے اور اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. پہلے صرف یہ کہا. آپ پڑھیے قرآن کریم میں جس انداز میں، جس طریقے سے تربیت کے اسٹیپ بتائے گئے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تربیت ایک دم نہیں ہو جاتی. اب جب شراب حرام ہو گئی تو وہ تو شراب کے عادی تھے نا. مدینہ منورہ میں جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا نا تو صحابہ کہتے ہیں مدینے میں ریگستان ہونے کے باوجود شراب کی نالیاں بہ رہی تھی. حالانکہ جہاں ریتی ہوتی ہے نا وہاں ذرا سا بڑی تعداد میں اگر آپ پانی ڈال دو تو پانی بہتا نہیں ہے، چند لمحے آگے جا کر وہ نیچے زمین میں چلا جاتا ہے. ہر گھر میں 20-25 گھڑے شراب رکھی ہوئی. آقا نے شراب کی حرمت کا حکم سنایا مدینہ منورہ میں. آپ ذرا انداز دیکھیے. اور شراب کا الٹرنیٹیو لا کر دیا. اور الٹرنیٹیو کیا تھا؟ وہ نبیز جو ہم بھی پیتے ہیں. آپ پیتے ہیں نبیز؟ نبیز نہیں پیتے؟ ارے بھائی جو کا پانی ہے، اسی طریقے سے کھجور کا پانی ہے، اسی طریقے سے چاول کا پانی ہے، انگور کا پانی ہے. نبیز بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند تھا، آپ بھی اس کو نوش فرماتے تھے. اور اس کے بڑے فائدے ہیں. اب تو حکیم اور ڈاکٹر حضرات بھی یہ کہتے ہیں کڈنی کے لیے تو یہ چیز بڑی مفید ہے. خاص طور سے جو کا پانی ہے وہ تو بہت مفید ہے. جن چیزوں سے شراب بنتی ہے جیسے کھجور، جیسے جو، اسی طریقے سے انگور، ان چیزوں کو صبح بھگا دیا جائے اور شام تک ان کو پھینک دیا جائے اور ان کا پانی پی لیا جائے تو جو نشہ ہوتا ہے جو حرام ہے وہ اس میں پانی میں نہیں ملتا اور اس کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ مل جاتا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کرنے کے ساتھ ساتھ شراب کا الٹرنیٹیو بھی لا کر دکھایا، متبادل جس کو کہیں گے. اسی طریقے سے جب سود اور جوا کو حرام قرار دیا تو اس کے ساتھ ساتھ بزنس جیسی عظیم ترین نعمت لا کر دکھائی کہ سود کا لین دین مت کرو، اس کی جگہ تم تجارت کرو. اللہ تمہارے مال کو محفوظ بھی رکھے گا اور تم کو بھی محفوظ رکھے گا، اور یہ اللہ کی نافرمانی جو تم مخلوق پر ظلم کر کے کر رہے ہو اس سے بھی تم بچ جاؤ گے. اگر اس طریقے سے تربیت کی جائے تو انشاءاللہ خاندانی خرابیاں بھی اچھائیوں میں
بدل جائے گی، تبدیل ہو جائے گی۔ بات واضح ہو گئی۔ سوال کیا تھا کہ کیا خاندانی برائیوں کا خاتمہ تربیت کے ذریعے ممکن ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ ارے بھائی ایس ایس سی کے ایگزام آنے والے ہیں اگلے ہفتے، جواب دو یار۔ ممکن ہے، مگر طریقہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کیا جائے، اور دوسری بات اہم یہ ہے کہ جن برائیوں کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں ان برائیوں کی جگہ آپ کو کوئی اچھی چیز بھی لا کر دینا ہوگا۔ اگر آپ حرام کر رہے ہیں ایک چیز لیکن اس کی جگہ آپ کے پاس کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو پھر سمجھو آپ اپنی تربیت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بھائی بات واضح ہو گئی۔ اب جو ایک سوال تھا جس کو ہم گزشتہ ہفتے حل کر رہے تھے، جو ادھورا رہ گیا تھا، اس پر میں وضاحت کر دوں چونکہ مجمع آ گیا۔ گزشتہ ہفتے میں نے جو سوال عرض کیا تھا وہ یہ تھا، اور اس پر ہم بات کر رہے تھے پچھلے ہفتے، کہ نوجوان بچوں کی طرف سے ایک سوال کیا گیا، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس سیشن کو، تربیت اولاد کے اس درس کو نوجوان بچوں نے الحمدللہ بہت سیریس لیا۔ جب پہلا درس قرآن تھا تربیت اولاد کے حوالے سے تو میں درس دے کر یہاں سے نکل رہا تھا، شاید وہ بچہ اس مجمع میں ہو بھی، اگر ہو بھی تو خیر اس کا اپنا ذاتی مسئلہ تھا۔ میں یہاں تک گیا تو ایک نوجوان لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا مفتی صاحب میں بس چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر رہا تھا، پورا گھر ناراض تھا، آپ کا درس سن کر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ عشقیہ شادیاں سب فضول ہوتی ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو ایسا دیندار بنائے۔ اب میں اپنے والدین کی پسند سے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی لڑکیوں کے، کئی لڑکوں کے والدین کے بھی فون میسج آئے، انہوں نے بڑی دعائیں دی، اللہ ان کی دعاؤں کو، محبتوں کو قبول فرمائے اور مجھے مزید اس طرح کے علوم سے آشکارا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو سوال یہ تھا گزشتہ ہفتے کہ کس طرح کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے؟ اس میں غیر شادی شدہ کتنے ہیں؟ ذرا ہاتھ اونچے کر بولے۔ ارے شرمو مت یار، بڑے کم ہیں، بہت ہی کم ہیں۔ اچھا دوسرے نکاح کا ارادہ کرنے والے کون کون ہیں؟ نہیں تیری تو ہوئی ہی نہیں، ابھی پہلی ہی نہیں ہوئی، تو ٹاس ہی نہیں جیتا ابھی۔ دوسرا نکاح کون کون کرے گا؟ ماشاء اللہ، شرمو مت، بتا دو، میں بھی راز میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے سوال بڑا نفیس تھا، نوجوانوں کی طرف سے پوچھا گیا اور بہت اہم سوال ہے۔ اس موضوع پر میں تفصیل کے ساتھ درس حدیث میں 2 ہفتہ بات کر چکا ہوں، لیکن یہاں بھی اہم ہے اس لیے میں یہاں بھی اس کو بار بار دہرا رہا ہوں۔ پچھلے ہفتے شروع کیے تھے لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم مکمل نہیں کر پائے۔ دیکھیے میں نے یہ بتایا تھا پچھلے ہفتے، بات کا آغاز اس طرح کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں شادی کرنے والے لوگ 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو شادی کرنا ہے، بس ایک حاجت ہے، بس بھوک لگی ہے کھا لینا ہے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جن کو شادی کرنا ہے صرف دنیاوی مقصد اور دنیاوی فائدے کے لیے۔ تیسرا وہ طبقہ ہے جن کو شادی کرنا ہے دینی فائدے کے لیے۔ کتنے طبقے ہو گئے؟ 3۔ پہلا وہ طبقہ جس کو صرف شادی کرنا ہے، بس وہ کر رہا ہے۔ دوسرا وہ طبقہ جس کو دنیا حاصل کرنے کے لیے شادی کرنا ہے۔ تیسرا وہ طبقہ ہے جس کو شادی کرنا ہے دین کے لیے۔ اب دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے 4802، گزشتہ ہفتے بھی میں نے اس کو کوٹ کیا، اور یہ بڑی غضب کی حدیث ہے۔ آقا نے سمندر کوزے میں بند کر دیا ہے۔ آقا نے فرمایا دنیا میں کوئی بھی آدمی شادی کرتا ہے تو وہ 4 وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے شادی کرے گا۔ فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، لمالها، کائے کی وجہ سے، اتنی عربی تو اب آپ کو بھی آ گئی ہوگی، لمالها، مال کی وجہ سے، ولجمالها، جمال بولو بولو، خوبصورتی کی وجہ سے، ولحسبها، بولو حسب، نسب کی وجہ سے، رویل فیملی، اور چوتھا وہ آدمی ہے جو کسی سے شادی کرتا ہے کائے کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، ولدینها۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اوتھنٹک ہے، اور آگے آقا نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، او میرے امت کے نوجوان، تو دین کو اختیار کر تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اب ہمارے یہاں دیکھیے 3 طبقے میں نے بتائے، ایک تو وہ جو صرف شادی کر رہا ہے، دوسرا وہ جو
دنیا کے واسطے، تیسرا وہ جو دین کے واسطے۔ پہلا طبقہ تو ہم بحث کریں گے ہی نہیں، ان کو کچھ پڑھی ہی نہیں ہے، وہ گدھے گھوڑے کی طرح ہیں، ان کو کچھ پڑھی نہیں ہے۔ دوسرا اور تیسرا طبقہ امپورٹنٹ ہے، اور ہم یہاں اسی کو اپنی گفتگو کا موضوع بنائے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے دنیا کو اختیار کیا ہوا ہے، انہوں نے دنیا کو اتنی شدت سے پکڑا ہوا ہے کہ انہوں نے دین کو پوری طرح چھوڑ دیا۔ یہ طبقہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا، اور آخرت میں تو ان کو شادی کا کوئی فائدہ ملنے والا ہے ہی نہیں، پکی بات ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ جیسے کوئی آدمی کسی لڑکی سے نکاح کر رہا ہے صرف یہ دیکھ کر کہ اس کے باپ کے پاس اچھا پیسہ ہے، 1500 کروڑ کی پارٹی ہے، کم سے کم وراثت میں 100 تو مل جائیں گے، کم سے کم ایک آدھ فلیٹ تو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسا آدمی، ایک حدیث میں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں، اگرچہ کہ وہ اوتھنٹک نہیں ہے، زیادہ کمزور ہے سند کے اعتبار سے، لیکن نصیحت کے معاملے میں بڑی غضب کی حدیث ہے۔ میں صبح بھی وہ بچوں کو سنا رہا تھا، میرے پاس بیٹھے تھے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے، ایسا آدمی ساری زندگی مالدار ہونے کے باوجود بھی دل کے اعتبار سے فقیر رہے گا۔ من تزوج لامرأة لمالها لم يزده الله الا فقرا، جو آدمی کسی عورت سے مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے وہ ساری زندگی فقیر رہتا ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا، جو آدمی، کیا یعنی آپ دیکھیے، میں تو بڑا عجیب لگتا ہے یار، آپ کو کیا بتاؤں۔ آگے فرمایا، جو آدمی کسی عورت سے اس کی خوبصورتی کے وجہ سے نکاح کرے تو اللہ اس کو کمینہ بنا دیتے ہیں۔ یہاں کمینے کا وہ ترجمہ نہیں کریں گے جو ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں کمینے کا وہ ترجمہ کریں گے جو اصل مفہوم سے ملتا ہوا ہو۔ مطلب یہ ہوگا کہ جو آدمی کسی عورت سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرے، وہ ساری زندگی عورت کا غلام بن کر رہے گا، جس کو ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں، ذرا بولو تو، جورو کا غلام۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہے، اب میں بول رہا ہوں نا، یہ حدیث آپ کو کئی چہرے ذہن میں آ رہے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا، جو آدمی کسی عورت سے اس کے حسب نسب کی وجہ سے شادی کرے، کہ بڑی اچھی فیملی ہے، رویل فیملی ہے، ہم لوگ اس سے جڑ جائیں گے تو ہمارا بھی نام ہو جائے گا، پیارے آقا نے فرمایا ایسا آدمی قیامت تک اس کی نسل رسوا رہے گی۔ پھر فرمایا، جو آدمی کسی سے دین کے واسطے نکاح کرے، اللہ اس کو دنیا میں بھی چمکا دے گا اور آخرت میں بھی چمکا دے گا۔ اب ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے، جن لوگوں نے دنیا کو پکڑا، مال، حسب اور جمال، یہ تینوں چیزیں دنیا ہیں، ٹھیک ہے نا، جن لوگوں نے ان کو پکڑا اور دین کو چھوڑ دیا، ان کا یہ کنفرم ہے کہ وہ دنیا دار ہیں، ان کی ناکامی پکی ہے۔ اب آئیے دیندار طبقے پر۔ دیندار طبقے نے یہ غلط فہمی اختیار کی ہوئی ہے کہ نہ مالدار لڑکی سے شادی کرنا ہے، نہ خاندان والی لڑکی سے شادی کرنا ہے، نہ خوبصورت والی لڑکی سے شادی کرنا ہے۔ دیکھو، ایک چیز ذہن میں رکھو، دین کو اختیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں۔ بولو بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بڑی غلط فہمی ہے اور بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم لوگ دیندار اسی کو سمجھتے ہیں جو دنیا کو پوری طرح چھوڑ دے۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی دیندار آدمی اپنے بیٹے کی شادی کرا رہا ہے، یا کوئی خود اپنی شادی کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ صرف لڑکی میں دینداری نہ دیکھے، دینداری کے ساتھ ساتھ 80% اگر وہ دینداری دیکھ رہا ہے تو 20% اس میں سے کوئی ایک چیز بھی ہونا ضروری ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، گزشتہ ہفتے میں نے بتایا بھی تھا کہ پیارے آقا نے دنیا کو اگنور نہیں کیا۔ آپ دیکھو ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، مکے کی بڑی سیٹانی تھی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ کہہ سکتا ہے خیال کرنا حرام ہے؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ اما عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، بڑے مالدار گھرانے کی، میں بتا چکا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکہ مکرمہ میں 4 مال تھے، اتنے مالدار گھرانے کی بچی سے شادی کیا، تو کیا ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ صرف دین کو ہی دیکھو، دنیا کو؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ بہت سارے دیندار فیملی میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بچے سے کہتے ہیں نہیں بیٹا صرف دین کو دیکھنا ہے اور غریب جھوپڑے میں بیٹھ جانا ہے۔ اب تم ہو مالدار، جس بچی سے تم نکاح کر رہے ہو وہ جھوپڑی کی،
تم نے اپنے بچے کو ساری زندگی ایک وقت میں 2 قسم کی 5 قسم کی ڈشیں کھلائی ہیں. جس بچی سے تم اپنے بچے کا نکاح کروا رہے ہو وہ بچی ہفتے بھرے میں 5 ڈشیں بنا سکتی ہے، وہ غریب گھرانے کی. اب آپ نے ویسی بچی کو گھر میں لا لیا، آپ کے بچے کا جینا حرام ہو گیا. اسی لیے فقہا نے فقہ کی کتابوں میں اور قانون کی کتابوں میں، اسلامک لا میں یہ بات باقاعدہ لکھی ہے کہ کوئی بھی آدمی جب کسی عورت سے یا کوئی بھی عورت جب کسی مرد سے نکاح کرے تو اپنی برابری کا دنیاوی اعتبار سے بھی خیال رکھے. بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ بس دین دین دین، ارے بھائی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن 80% اگر آپ دنیا کو دین کو دیکھ رہے ہو تو 20%. ایسے ہی میں نے ایک جگہ کہہ دیا تھا کسی بیان میں یا کوئی نکاح کی مجلس تھی کہ یہ ہمارے یہاں خوبصورت لڑکیوں سے نکاح کرنے کو دیندار طبقہ پسند نہیں کرتا، بس وہ لوگ گلے پڑ گئے. میں نے کہا بھائی دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زینب بنت جحش جو مکہ کی بڑی خوبصورت خاتون تھی ان سے نکاح کیا. کیا خوبصورت عورت سے نکاح حرام ہے؟ آپ نے نکاح کیا حضرت زینب بنت جحش سے. اسی طریقے سے حسب نسب میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا. حسب نسب میں حضرت صفیہ بڑی اونچی تھی، میں بتا چکا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی. اور آپ کو ابھی میں صبح میں بچوں کو بھی بتایا یہ بات کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا پورے مدینے میں سب سے اچھے کھانے بنانے میں ماہر تھی. بہت مطلب کھانے بہت کئی قسم کی ڈشیں آپ بناتے تھے. تو صرف دین کو بولو دین کو اتنا دیکھنا کہ دنیا کو اگنور کر دینا، یہ بھی دین کا مزاج نہیں ہے. اور دنیا کو اتنا دیکھنا کہ دین کو بطور نام بھی نہیں دیکھنا، جیسے آج کل نوجوان بچے کر رہے ہیں کہ بس جس پر نظر بھڑ گئی، جس کے بارے میں لالچ آ گئی، بس اس کا نہ دین دیکھتے ہیں. یہ بھی نہیں پوچھتے کہ بھائی تم کو ناظرہ قرآن پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں، تم کو لا الہ الا اللہ بھی آتا ہے کہ نہیں. اس درجے بھی بے دینی نہیں ہونا چاہیے اور اس درجے بھی دین کے معاملے میں غلو نہیں ہونا چاہیے. برابری کے لیول پر نکاح کرو، انشاءاللہ اللہ جل جلالہ نکاح میں خوب برکت ڈالیں گے. اب دیکھیے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، یہ تو میں نے ساری تفصیلات بتا دی. اب جو بنیادی اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بچوں، آپ یا جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنے بچوں کی شادیاں کرانے کے لیے تیار ہیں، وہ جس بچی سے نکاح کریں پہلے آپ کو خود ذمہ دار بننا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے شادی کو بہت معمولی لے لیا ہوا ہے، بس نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے، ختم بات. 2-4 بچے ہو جائیں گے، بس گھر بس جائے گا. اس سے آگے ہمارا کوئی پرپز نہیں ہے. دیکھو تم زندگی میں کرنا چاہتے کیا ہو پہلے یہ طے کرو. یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں غیر شادی شدہ، میں ان سے عرض کروں تم زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہو. اگر تم زندگی میں بڑے لیول پر دین کا کام کرنا چاہتے ہو تو اس اعتبار سے لڑکی کو لاؤ، یا اگر تم بڑے اچھے ڈاکٹر ہو ماشاءاللہ تو ایسی بیوی کو لاؤ، ایسی بچی کو لاؤ جو خود ڈاکٹر ہو یا ڈاکٹر کی قدردان ہو، یا تو وہ تمہارے کام میں تمہاری مددگار ہو یا تمہارے کام سے راضی ہو. ایسی بچی کو مت لاؤ. نوجوان یہ غلطی کرتے ہیں، شروع میں بس چمڑی پسند آ گئی، دولت پسند آ گئی، خاندان پسند آ گیا تو کچھ نہیں دیکھتے، پھر شادی کے بعد ساری زندگی حیران رہتے ہیں. کیونکہ آپ کی زندگی کا جو آپ نے مقصد بنایا ہوا ہے وہ آپ کی بیوی آپ کو اس میں مدد نہیں کر رہی ہے. آپ دیندار آدمی ہو، تہجد میں اٹھنے کے پابند ہو، جس لڑکی کو آپ نے لایا ہے وہ مالدار گھرانے کی ہے اور صبح 11 بجے اٹھتی ہے، وہ آپ کو تہجد میں ناشتہ کبھی بنا کر نہیں دے سکتی. آپ ڈاکٹر ہو اور ڈاکٹری معاملے میں آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہو، جس بیوی کو آپ نے لایا ہے وہ نہایت جاہل گنوار قسم کی ہے، آپ کے علم کی کوئی قدر نہیں کرے گی، آپ کا جینا حرام کر دے گی. اور آپ پھر ڈاکٹر ہو تو آپ اگر سرجن ہو نا تو آپریشن میں آپ کلیجے کی جگہ گردہ اور گردے کی جگہ کلیجی کھا جائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بھی عورت سے نکاح کیا، جس بھی خاتون سے نکاح کیا، اس میں یہ ضرور دیکھا کہ یہ میرے کس کام آ سکتی ہے. نبوت سے پہلے 25 سال کی عمر میں آقا نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا. ہم سب کو پتا ہے، میں سیرت میں بتا بھی چکا ہوں کہ نبی بنائے جانے سے پہلے آقا سوشل ورکنگ کرتے تھے.
اور حضرت خدیجہ مالدار خاتون تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجہ سے جب نکاح کیا تو ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اما خدیجہ نے آپ کی سوشل ورکنگ کو جب دیکھا نا تو اپنا سارا مال لا کر دے دیا کہ میرے خاوند یہ سب کچھ تمہارے لیے. ایک موقع پر تو اتنا مال دیا کہ پیچھے آقا کھڑے ہوئے تھے اور چاروں طرف سے مال کا انبار لگا ہوا تھا. اس زمانے کی جو مالدار عورتیں ہیں نا وہ تو اپنے گھر سے ایک بسکٹ کا ٹکڑا بھی لاتی ہے نا تو پورے سسرال کو حیران کر دیتی ہے. بھائی ایسا مال ہم کو بولو آپ کو مبارک. ہاں اگر کوئی مالدار بچی آپ کو ایسی مل جاتی ہے کہ جو آپ کے مشن میں تعاون کر رہی ہے تو آپ کو سیلیوٹ ہے اور سلام ہے, آپ کو مبارک ہے. اسی طریقے سے پیارے آقا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح اس لیے کیا کہ آقا کو پتا تھا کہ یہ ابھی کم عمر ہے اور میرا علم امت میں بعد میں بھی کوئی پہنچانے والی ہونا چاہیے گھریلو زندگی میں. تو آقا نے ان سے نکاح کیا اور پھر بعد میں ایسا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا, ایسی وضاحت مسائل کی اور احادیث کی بیان کی. قرآن ایسا سمجھایا کہ اما عائشہ اس امت کی سب سے بڑی مفتیہ ہیں, آپ کو اگر پتا ہو تو. ایسے آپ کا علم پھیلانے میں اس خاتون نے مدد کی. اسی طریقے سے حضرت صفیہ, مدینہ منورہ جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے نا تو مدینے میں یہودیوں نے آپ کی بڑی مخالفت کی, سارا سب آپ کو پتا ہے, بڑی بڑی سازشیں کی. آقا یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ میرے سے جڑ جائیں, وہ جڑنے کو تیار ہی نہیں تھے. آقا نے کیا کیا کہ ایک موقع کا مناسب موقع دیکھ کر اور فائدہ اٹھا کر ان یہودیوں میں سے ایک بچی سے نکاح کر لیا, حضرت صفیہ سے. ان کے ایمان لانے کے بعد ان کے قبیلے کے یہودیوں کی بڑی تعداد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دل بڑا نرم ہو گیا اور 20% مدینہ منورہ کے یہودیوں نے ان کی وجہ سے اسلام بولو مشن میں کامیابی ملی. اسی طریقے سے سیدنا زینب بنت جحش, یہ تو میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں ورنہ سیرت ایک مستقل موضوع ہے. سیدنا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا, ان کے تعلق سے مکے میں یہ رسم تھی کہ متبنہ یعنی منہ ڈولا, ہمارے یہاں لے پالک جس کو کہتے ہیں, لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کو بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا. آقا نے اس رسم کو ختم کرنا چاہا اور اللہ کی بھی یہ مرضی تھی. سورہ احزاب میں 22ویں پارے کے دوسرے رکوع میں سب موجود ہے, لیکن کوئی موقع نہیں مل رہا تھا. حضرت زید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے انہوں نے ان کو طلاق دے دی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا, یہاں یہ دیکھا کہ ایک معاشرے کی, سوسائٹی کی, سماج کی بری رسم ختم ہو رہی ہے, اس لیے ان سے نکاح کر لیا. اس طرح ایمان والوں کا یہ مزاج بنا اور آج تک یہ الحمدللہ مزاج بنا ہوا ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی آدمی پر حرام نہیں ہے, اس سے وہ نکاح کر سکتا ہے. میرے عزیزو, بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو نکاح کے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں جس عورت سے نکاح کر رہا ہوں کیا وہ میری زندگی میں میرے مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں, میری مدد کرے گی یا نہیں. آپ نکاح کے زمانے میں صرف لڑکی کی مالداری, صرف اس کا ظاہری حسن و جمال, صرف اس کی دولت, صرف اس کا حسب نسب دیکھتے ہو, دین کو پوری طرح بھلا دیتے ہو تو شادی کا فائدہ 0/0 بھی نہیں ملتا. اللہ ہم سب کو نیک بیویاں نصیب فرمائے. یہ مسئلہ ہو گیا. اب آئیے اگلی گفتگو پر. یہ تو ہو گئی مردوں کی بات. یہ ہو گئی مردوں کے تعلق سے بات. بچیوں نے بھی پوچھا ہے کہ آپ ہم کو بھی بتائیں کہ ہم کیسے خاوند اختیار کریں. بھئی عورتوں کا بھی تو حق ہے نا اس درس پر. ہاں جی بھئی, خواتین کی طرف سے بھی یہ بات آئی ہے. والدین نے بھی پوچھا ہے کہ ہماری بچیوں کا ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے لیے کیسا داماد ڈھونڈیں. ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں اور آسانی کے ساتھ اس کا جواب آپ دیں گے انشاءاللہ, وہی مسئلہ حل ہو جائے گا جگہ پر. دیکھیے, آقا کے کتنے داماد تھے بولیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کتنے تھے بھائی؟ 3 تھے. کتنے تھے؟ 3. حضرت سیدنا بولو ارے بولو بھائی, حضرت سیدنا عثمان ابن عفان, ان کے نکاح میں کتنی بیٹیاں تھیں؟ 2. اور دوسرے داماد بولو فٹافٹ بولو. حضرت سیدنا علی, اور تیسرے داماد حضرت سیدنا ابو العاص. یہ 3 داماد تھے.
آقا نے ان تینوں دامادوں میں جو چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ یہ تینوں کی تینوں داماد بڑی حیا والے تھے. کیسے تھے؟ میری طرف ذرا دیکھو. حیا کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ حیا کا یہ صرف یہ مطلب نہیں، یہ تو جسمانی حیا ہے. ایک حیا ہوتی ہے روحانی حیا. آدمی تنہائی میں آپ کی بیٹی پر ظلم کرنے سے بچے، آپ کی بیٹی کو یہ کہنے سے بچے کہ جا تیرے باپ کے پاس سے پیسہ لا، اس کے پاس بہت ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. عثمان ابن عفان کی حیا کے تو ایسے چرچے تھے کہ عرش کے فرشتے عثمان سے شرم کرتے تھے. اللہ اکبر. اور حضرت علی کا ایک واقعہ ہے، فضائل اعمال میں بھی ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور باندیاں آئی. آقا لوگوں کو تقسیم کر رہے تھے. حضرت علی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مانگنے میں شرم آئی. مانگنا تو دور کی بات، لائن میں کھڑے ہونے کو بھی شرم ہے. خود تو مانگنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بیوی یاد آ گئی. بیوی کون تھی؟ بولو یار. فاطمہ رضی اللہ. گھر پر گئے اور جا کر کے کہا، فاطمہ تمہارے ابا غلام بانٹ رہے ہیں، نوکر اور باندیاں بانٹ رہے ہیں، مجھے تو ضرورت نہیں ہے، لیکن تم دن بھر کام کرتی ہو، کنویں سے پانی کھینچتے کھینچتے ہاتھ چھل گئے ہیں، تم جا کر تمہارے باپ سے ایک غلام مانگ کر لاؤ. میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، تم اپنے لیے مانگو. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آقا نے پھر وہ تسبیح فاطمہ جو ہم روزانہ فجر اور عصر میں، آپ نے فرمایا میں تم کو غلام نہیں دوں گا، نہ میں تم کو باندیاں دوں گا، گھر پر کام کرو، جب تھک جاؤ تو تسبیح فاطمہ جو ہم پڑھتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اس کا اہتمام کرو، تمہاری ساری تکان ختم ہو جائے گی. میں اس واقعے سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ داماد میں یہ دیکھو کہ وہ حیا والا ہو. حیا سے وہ فزیکلی حیا مراد نہیں ہے، حیا سے یہ مراد ہے کہ اس کے دل میں حلال اور حرام کی، محبت کی، عظمت کی حیا ہو. ایسا بے شرم نہ ہو کہ جو آپ کی بیٹی پر ظلم کرتے ہوئے ذرا نہ شرم ہے، جو آپ کی بیٹی کو تکلیف اور طعنہ دیتے ہوئے ذرا نہ شرم ہے، ایسا بدتمیز نہ ہو. اللہ ہم سب کو اچھے داماد نصیب فرمائے. چلیے سمجھ میں آ گیا یہ بھی جواب. اور اب چھٹا سوال یہ ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. یہ سنگاپور سے کوئی ڈاکٹر کامل صاحب ہیں، یہ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. ان کا بڑا اچھا سوال ہے کہ اولاد کی بگاڑ کا سب سے اہم سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیوں اولاد بگڑ جاتی ہے. میں نے اس پر بات کر لیا، لیکن انہوں نے یہ شرط لگائی کہ مختصر جواب دے، شارٹ اینڈ سویٹ. اولاد کی بگاڑ کے دو سبب ہیں. پہلا سبب ہے ماں کی بے دینی اور باپ کی حرام کمائی. بس ختم. ماں کی بے دینی اور باپ کی حرام کمائی، یہ اولاد کو اور والدین کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. ایک اور سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کی اہمیت پر کچھ روشنی ڈالیں. ہم جب بھی کسی موضوع پر بات کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس موضوع کی اہمیت پر بات کرتے ہیں، لیکن میں نے اس موضوع میں ترتیب بدل دی تھی، اہمیت پر بات نہیں کیا. اولاد کی تربیت کی اہمیت کتنی ہے معلوم ہے؟ امام راضی پر میرے ماں باپ قربان جائیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتا وہ پوری قوم کا غدار ہے، اس لیے کہ اس نے معاشرے میں زہر گھولنا شروع کر دیا اپنی اولاد کے ذریعے. اور میں آپ کو بتاؤں سلطنتیں لڑ گئی ایک آدمی کے بگاڑ کی وجہ سے، حکومتیں تباہ ہو گئی. اس کی لاکھوں مثالیں ہیں تاریخ میں. تو اولاد کی تربیت کی بہت اہمیت ہے. اس سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب اولاد کی تربیت اتنی اہم ہے تو ہمارا معاشرہ اتنے اہم ہونے کے باوجود اس معاملے میں اتنی غفلت کیوں برت رہا ہے. میں یہ عرض کروں کہ ہمارے مسلمان بھائی اور امت مسلمہ کا بھی یہ حال ہے کہ ہم نے ہر اہم کام کو کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے. نماز کتنی اہم ہے، فجر میں لوگ نہیں ہوتے. دوسری ایک بات یہ عرض ہے کہ ہمارے یہاں گراؤنڈ لیول پر کام کرنے کا مزاج نہیں رہا. اولاد کی تربیت کے لیے گراؤنڈ لیول پر محنت کرنا پڑتی ہے. اگر آپ اولاد کو فجر کی نماز پڑھانا چاہتے ہیں تو پہلے اچھا بولو آپ کو اٹھنا پڑے گا. اگر آپ اولاد کو سچ بولنے کا عادی بنانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو سچ بولنا پڑے گا. ہم لوگ گراؤنڈ ریئلٹی پر کام کرنے کا مزاج نہیں رکھتے. ہمارا کیا مزاج ہو گیا ہے
500, 1000, 2000 لوگوں کو جوڑو, 2-4 بریانی کی, ٹکے کباب کی بریانی بناؤ اور جم کر کھا لو, ایک آدھ بیان ہو جائے گا, ہم سب چلے جائیں گے, شور شرابہ ہوگا. گراؤنڈ لیول پر ہم کام نہیں کرتے. کام کرنا تو دور کی بات, جو لوگ گراؤنڈ لیول پر کام کر رہے ہیں ہم ان کی مدد بھی نہیں کرتے. یہ ہمارے معاشرے کا مجموعی طور پر دکھ ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک مدرسے میں سالانہ جلسے میں, یعنی جو اینول فنکشن ہوتا ہے, اینول فنکشن میں پاکستان کے ایک عالم کو بلانے کے لیے شہر کے لوگوں نے 8 لاکھ روپے بطور رشوت دینا پسند کیا کہ ہم 8 لاکھ روپے رشوت دیں گے. اس زمانے میں وہ جو فورن افینس منسٹر ہوتے ہیں, کیا نام تھا ان کا, سلمان خورشید صاحب, وہ ہوا کرتے تھے. ان سے اور ان کے اسسٹنٹ لوگوں سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ 8 لاکھ روپے دو تو ہم وہ عالم صاحب کو انڈیا میں آنے کی اجازت دیں. انہوں نے اتنی بڑی رشوت دینا تو گوارا کیا, لیکن خود ان کے مدرسے کا یہ عالم ہے کہ اساتذہ کو 6 مہینے تنخواہ نہیں ملتی. گراؤنڈ لیول پر کام کرنے والے کو ہم اہمیت نہیں دیتے. حافظ معروف صاحب کیا کھاتے ہیں, کیا پکاتے ہیں, ان کی کوئی دعوت بولو نہیں کرتا. یہاں تو قدر ہے چاپلوسوں کی اور دھتنگ کرنے والوں کی. یہاں سے مراد یہ مسجد نہیں ہے بھائی, میں عام مزاج بتا رہا ہوں. گراؤنڈ لیول پر کام کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں. ہم کو ہونا 2-4 دیگ بریانی کی, 1000-1500 کا مجمع, ایک دھماکے دار تقریر اور بس اڑ جاؤ, بس ختم. میلے ٹھیلے والا مزاج رہ گیا. اولاد کی تربیت میں ہم کو یہ مزاج بنانا پڑے گا کہ بھائی ہم کو گراؤنڈ لیول پر کام کرنا ہے. اللہ ہم سب کو مخلص بنائے, اخلاص اور محبت نصیب فرمائے. صلی اللہ وسلم علی نبینا وقدوتنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.